وہ جھانک کر دیکھتا ہے تو کیا منظر نظر آتا ہے کہ وہ نوجوان سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر سے آسمان تک ایک نور پہنچ رہا ہے، ایک روشنی پہنچ رہی ہے، اور وہ اللہ کے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے بار الہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر دن میں مالک کی خدمت لازم نہ ہوتی تو میں دن میں بھی تیری ہی عبادت کرتا اور رات کے اندر بھی تیری ہی عبادت کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور وہ نوجوان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اللہ کے سامنے اس کی سسکیاں بنی ہوئی ہے۔ تو یہ مکان کا مالک جب دیکھتا ہے تو اپنی اہلیہ کو بلا کر لاتا ہے اور ان کو بھی یہ منظر دکھاتا ہے اور پھر ان سے کہتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تم جس طرح رات میں اپنے حقیقی آقا کی عبادت کر رہے ہو، دن میں بھی جاؤ اسی طرح اپنے سچے آقا اور مالک کی عبادت کرو، تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے کہ وہ نوجوان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا اريد حیاتی بعد ما اشتہر۔ کس قدر اخلاص تھا اس نوجوان کے اندر، کیسی للہیت تھی، کیسا وہ اپنے رب کا عاشق تھا۔ وہ کہتا ہے اے میرے آقا، یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا، یہ راز آج فاش ہو چکا ہے، اس راز کے فاش ہونے کے بعد اے میرے حقیقی مولا، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، اے اللہ مجھے موت دے دیجیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان، وہ اخلاص کا پہاڑ فوراً مردہ ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کس قدر اخلاص تھا اس نوجوان کے اندر کہ وہ عبادت جو چھپ کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، وہ راز فاش ہونے کے بعد اس نے دنیا کے اندر زندہ رہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج ہم کوئی چھوٹی سی عبادت کر لے، کوئی نیکی کر لے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ویڈیو بنا دی جائے، اعلان کر دیا جائے، چرچے ہو جائے، سب کو پتا چل جائے کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، میں نے اتنا بڑا نیک عمل کیا ہے، یہ نیک کام کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان قلیل الریاء شرک، کہ ریاکاری شرک ہے، دکھاوا شرک ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم غور فرمائیں۔